ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے جو کاروبار کرتے ہیں یا لین دین کرتے ہیں. پھر قرض دار کو سہولت دینے کا حق اسلام قائم کرتا ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا اسے قرض میں سے کچھ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک مومن جسے عرش کے سائے کی فکر ہے اس کے لیے یہ کتنی بڑی ضمانت ہے. یہ باتیں ہیں جو حسین معاشرے کو قائم کرتی ہیں. لیکن بہت سارے معاملات آتے ہیں ایسے جھگڑے اٹھتے ہیں جہاں دھوکے دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو یا انکار کیے جاتے ہیں یا دورے دوری رکنیں وصول کی جاتی ہیں یا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے لیے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں. بس ہمارے معاشرے میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. حسین اور پاک معاشرہ ہونا چاہیے ہمارا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے ہیں ایک شخص نے صاحب کو ایک شخص نے قرض کے متعلق دعا کے واسطے عرض کیا کہ میرا قرض بہت ہے دعا کریں اتر جائے. اور بہت لوگ لکھتے رہتے ہیں قرض کی دعا کے لیے. تو آپ سے وسلم نے فرمایا استغفار بہت بڑا انسان کے واسطے غموں سے سکھ ہونے کے لیے واسطے یہ طریق ہے نیز استغفار کلیم ترقیات. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رویہ قرض کی رہ گیا کیا کہ ودی آیا جس کا آپ نے قرض دینا تھا. اس نے آپ سے خلافی شروع کی اور جو ادائیگی قرض کی یاد پوری نہیں ہوئی وہ تھا ہمارے قرض اگر آپ نے اس سے مدد کی اور ایک صحابی کو غصہ ہے اور ان میں سے بعد اسے سزا دینے کے لیے تیار ہو گئے اگر آپ فرمایا ایسا مشورہ کرو. اس طرح ایسے ہوتا ہے کہ جان میں ہے کہ چاش کا وقت ہے لوگ ایک زیادہ کندھوں پر پائے ہوئے آئے تو سال نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی اس عید کے جن کو جنازہ پڑھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے اس صاحب کو ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے. لوگوں نے کہا صرف 2 دینار کر دیں. اتنے غریب لوگ تھے وہ لوگ 2 دینار بھی اتار نہیں سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنازہ پڑھنا سے انکار کیا اور فرمایا کہ تم خود ہی اپنے صاحب پر نماز جنازہ پڑھو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو نماز جنازہ نہیں پڑھا. بس علی رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ دونوں ہم موجود تھے کہیں یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی برکت سے محروم نہ ہو جائے دعا کی برکت سے محروم نہ ہو جائے. جلدی سے خود نے عرض کیا اور یا رسول اللہ وہ 2 دینار میرے ذمہ ہے میں ادا کرتا ہوں اس میت سے کوئی ذمہ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت میں نماز جا رہا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جزاک اللہ خیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مدد فرمایا کرتے تھے خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے دین کی قربانیاں دی. اس بارے میں جابر بن عبد اللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ خود کی جنگ میں شہید ہوئے اور ان نے 6 بیٹیاں کی کوشش کی. اسی طرح اپنے ان کو قرضہ کو چھوڑ جب ان کے باپ کے خون کاٹنے کا وقت پہنچا تو کہتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو علم ہی ہے میرے والد کو جنگ میں شہید ہوئے اور انہوں نے بہت سا قرضہ اپنے ذمہ چھوڑا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور قرض کا دیکھیں تو شاید قرض کمی کر جائے. ہدایت ہے آپ سے نظر آیا چاہیے ہر اس میں الگ الگ یہ بچے کا مسئلہ ہے ویسے ہی عام لوگ سے نظر بنایا گیا بس آپ نے جب عام سے دیکھا
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اتنے سے انہیں معاف کر دینا شروع کیا، جو جس کے ساتھ راستہ وہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ نے میرے والد پہ خود قرضہ ادا کر دیا، اور خدا میں تو اس بات پر راضی تھا کہ اللہ میرے باپ کو قرضہ ادا کر دے، چاہے میں اپنی بہنوں کے پاس ایک کھجور بھی لے کر نہ جاؤں، لیکن جتنے ڈھیر وہاں تھے سب بچ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، اور خدا کی قسم کے لیے دین کی راہ میں اور اس نے دعا دی، ضرورت اتری ہے، یہ نہیں کہ قرض خواہوں کو بلندی دو لیکن دعا میں لے جائے، بلکہ قرض دارا اور بچوں کو ان کا مال مل گیا۔ پھر محمد الناس کے اسلام قائم کر دیا، محمد الناس کے پیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ عبادت کے حق کی بات اپنے والدین، رشتے داروں اور معاشرے کی ہر طرف کے جو اللہ کا لیے دین کرتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْمَسَاكِينَ لِلنَّاسِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنكُمْ کیا انہوں نے بنی اسرائیل کا مثال سنیا، اللہ کے ساتھ اس کی بات نہیں کرتے، اور والدین سے احسان کا سلوک کرو، اور قریبی رشتے داروں سے بزرگوں سے اور مسئولوں سے اور لوگوں سے ایک بات کا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کے باوجود تم میں سے جن کے سوا سب سے کرے راستہ کرنا کیا کرنا پندرہ دن سے دین کا ایک اللہ کا یہ حکم جائیے جنازہ سے روکا جائے، دفن کرنے سے روکا جائے، یہ ان کا حال ہے جب یہ آ رہا کاش کے لوگوں کو کرا جائے۔ دنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک وہ بھائی کے لیے بات پسند نہ کرے، محبت اور پیار کے فروغ اور خود کو ادا کرنے کی اعلیٰ مثال یا ایسے بات معاشرے میں نہیں ہو سکتی، یہ اپنے حق ادا کرنے کی کوشش، بھائی کے حق ادا کرنے کی کوشش، اور کیا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کے لیے پسند کرتے ہیں، نظرہ سے بن رہی ہے ان سے ایک سے آپ کی روایت لاش پر ہمارا باپ نہ ہی کسی ہاں تک اسلام نے شرائط بیت میں اس شرط چوتھی شرط ہے شرائط بیت میں یہی ہے تیسرا دوسرے کا ادا کرنے نماز کا ادا کرنے ادا کرنے مایا چوتھی شرط نہیں ہے یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی کوششیں کسی کو بھی ہدایت کی عام شرط اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور انسان کو شکر اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں کوئی پوری کی جاتی ہے، دوسروں کو امیر سمجھا جاتا ہے، ان کو ٹھنڈے کیے جاتے ہیں، خودگیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے۔ بس آج یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جلدی خلق کی اعلیٰ معیار میں قائم کریں اور اپنے بھی ملائیں اور دنیا کو اسے بھی آگاہ کریں۔ حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں اخلاق کی ساری ترقیات کا زینہ ہے، میری دانش میں یہی پہلو جو بات ہے جو اللہ کے پہلو کو تقویت دیتا ہے، اعلیٰ اخلاق ہوں تو اس سے بندوں کے حق ادا ہو، اور جو بندوں کے حق ادا ہو اللہ تعالیٰ کے حق میں تقویت ملتی ہے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تجھے پیدا ہوتی ہے۔ مایا جو شخص اور انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، بھائی کی ہمدردی کرتا ہے، اس اخلاص سے اس کا ایمان کمی ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ نمائش اور نمود کے لیے جو اخلاق کرتے جائیں وہ اخلاق خدا تعالیٰ کے نہیں ہوتے، دکھاوے کے لیے اخلاق نہیں ہونے چاہیے،
دل سے ایک آواز نکلنی چاہیے، دل سے جلد پیدا ہونی چاہیے. اور فرمایا اخلاق تعالیٰ کے نہیں ہوتے اور ان میں اخلاق اس کے اوپر نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ دیکھو ان دانوں کو مجھے اسلام مل گیا یا نہیں، یعنی کوئی دانے میرے اسلام کے دانے کا مجھے اسی دیکھی جائے اللہ تعالیٰ نے مسئلے کی وجہ سے مجھے اسلام کرنے کی وجہ پوچھا کہ کیا میں کہا کہ میں نے بہت خوش کیا کیا حضرت صلاح نے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسی صدقہ و خیرات کا سنت ہے مسلمان ہو گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ادنا فعل پہلے اخلاص کو ظاہر نہیں کرتے. اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کی ہمدردی اور خبرگیری حقوق اللہ کی حفاظت کا باعث ہو جاتی ہے. یہاں میں مان رکھا اور اس کو بہت خاطر توجہ کی اور عمدہ کھانا اس کو لائے اور عمدہ مکان اور اچھا بستر اس کو رات گزر کرنے کے واسطے دیا، مگر وہ بوجہ کھانا زیادہ کھا جانے کے بدہضمی